السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو 77واں یوم آزادی مبارک ہو۔ اور ہم بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے سیاسی حوالے سے ملک میں جو حالات ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان نے یہ خوشخبری دی ہے کہ چند دنوں میں معاشی پلان بھی وہ پیش کرنے والے ہیں، اور بجلی کی قیمت میں کمی کی خوشخبری بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ دینے والے ہیں، جو کہ بہت سی بات ہے۔ پیٹرول قیمت تو ضرور کم ہوئی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، بجلی کے بلوں اور دیگر مسائل سے لوگ پریشان ہیں، لیکن جلد وہ قوم سے کہتے ہیں جی میں خطاب بھی کروں گا اور خوشخبریاں بہت ساری سامنے آئیں گی۔ جبکہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری سے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ سیاسی صورتحال بھی معاشی صورتحال سے ظاہر کسی نہ کسی طرح سے ملی ہوتی ہے۔ جب تک معاشی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے گا۔ اس پر ہم بات کریں گے، پھر ہوگا کیا، ملک آگے کیسے بڑھے گا۔ کبھی مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی دوریوں کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور پھر پاکستان کو کہا جاتا ہے جی ہم سب کو ایک قوم کی طرح بیہیو بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد علی سمرو صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، سینئر رہنما ہیں آپ مسلم لیگ نون کی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا لیڈیز فرسٹ، عظمیٰ کاردار صاحبہ کیا کہیں گی؟ چند دنوں میں معاشی پلان اور بجلی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری وزیراعظم صاحب نے کہا ہے وہ سنانے لگے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ ابھی چند دن قبل تک دھرنا دیا ہوا تھا جماعت اسلامی نے، اور ان سے جو مذاکرات ہوئے تھے تو اس وقت وقت لے لیا آپ نے کہ 40-45 دن کا ہمیں وقت دے دیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اور لیڈیز فرسٹ تو یہ تو ناپید ہو گیا آج کل کے زمانے میں، تو اس کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کنسیڈر کیا خواتین کو۔ آپ نے جو بات کی، دیکھیں ہماری جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، میاں محمد نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے لوگوں کی، جو پاکستان کے عوام کے لیے ان کو بڑی دکھ اور تکلیف ہوتی تھی جب بھی وہ سنتے تھے کہ لوگ اتنی مشکل میں، مہنگائی ہے، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ جو سینٹر کی حکومت اور پنجاب کی حکومت ان کی ویژن کے مطابق آگے چل رہی ہے۔ میاں محمد شہباز شریف جو ہے اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے ریلیف ملے، پاکستان کی معیشت کی بحالی ہو، اور اس کا عندیہ آپ کو وہ پرائم منسٹر نے دے دیا ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی ہے تو پیٹرول کی قیمت کم کر دی جاتی ہے، اور اب پھر پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے۔ اور بجلی کی جو بلوں کی بات تھی، وہ پورا ادراک ہے پی ایم صاحب کو بھی، سی ایم کو، کہ کتنی مشکل ہے لوگوں کو سامنا جو بجلی کے بلوں کا ہے۔ اور اس میں پہلے ہی 200 یونٹ سے کم کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ 3 مہینے کوئی ان کی جو ریٹ نہیں بڑھیں گے، اور پنجاب میں تو سولر سسٹم پرووائڈ کیا جا رہا ہے 200 یونٹ سے کم کے صارفین کو مفت پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور 500 تک کے جو صارفین ہیں ان کو بغیر سود انٹرسٹ کے وہ دیا جائے گا۔ تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے۔ اگر پرائم منسٹر نے آج کہا ہے کہ آگے آپ کو خوشخبری ملے گی، تو وہ اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جو بھی حالات ہوں گے، لوگوں کو ریلیف ضرور ملے گا، بجلی کی جو بلوں میں کمی ضرور آئے گی، چاہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں، جو کانٹریکٹ، جو کہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے دور میں 10 سال کی ایکسٹینشن آئی پی پیز کو مل گئی تھی، حالانکہ ان کو ریویو کرنا چاہیے تھا کانٹریکٹ دوبارہ کرنے سے پہلے، کہ یہ جب کیپیسٹی چارجز ہی نہیں حکومت آپ کو دے پا رہی، جب آپ وہ بجلی پروڈیوس ہی نہیں کر رہے جس کے آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں، تو اس کو ریوائز کریں کانٹریکٹ کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تو اپنے جو مشیر توانائی تھے ندیم بابر، ان کی تو اپنی آئی پی پی تھی ایک، اور جو آپ کی جو رزاق داؤد ہیں جو کہ ان کے ایک اور منسٹر تھے، ان کی بھی اپنی آئی پی پی تھی۔ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، انہوں نے اپنا اپنا سودا بیچا ہے ساروں نے، اور ملک کو
جو ہے بدحال کر کے سارے آگے چلے گئے ہیں. قوم کا کسی اچھا یہ نے نہیں بات تو سوچا کہ آپ کی بات درست ہے، جو قوم کا بیڑا غرق جس نے بھی کیا ہے حساب ہونا چاہیے، اور آپ نے نام بھی لیے ندیم بابر صاحب کا، رزاق داؤد اور دیگر نام، جہانگیر ترین، بہت سارے نام ہیں اس میں، اور نام تو خیر حمزہ شہباز سلمان کا بھی آتا ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ 52% اس وقت بھی عظمیٰ کاردار صاحبہ کہا جاتا ہے آئی پی پی سے تعلق رکھنے والے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑا آسان ہوگا پھر تو 52% حکومت میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آئی پی پیز کے حوالے سے آڈٹ بھی آسان ہوگا، ریویو بھی آسان ہوگا، لیکن یہ پھر اس کے باوجود بھی 1.25 مہینے کا ٹائم لے لیا ہے جماعت اسلامی سے آپ لوگوں نے. جماعت اسلامی سے تو پہلے صرف حکومت پوچھے نا انہوں نے کتنا ٹائم لیا ہے. وہ جماعت اسلامی بیچارے دیکھیں ٹھیک ہے وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور اپوزیشن کا کام بھی ہے آواز اٹھانا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ان کو 2% بھی اب ووٹ نہیں ملتا ہے، تو اس لیے وہ کتنا ان کے تو پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. تو پھر ان کی اہمیت بھی مطلب 2% تک کی آپ مانیں گے؟ مقصد ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی بات کہنے دیں، اپوزیشن کا حق بنتا ہے وہ اپنا احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں، لیکن جو پبلک ہے یا عوام جو ہے اگر ان کے ساتھ ہوتی تو پھر ہمیں ان کی پارلیمنٹ میں بھی ان کا وجود نظر آتا، لیکن آپ کو پتہ ہے نہیں ان صحیح کے ہے، پاس ٹھیک ہے، ووٹ اکا ان کو نہیں سیٹیں ہیں. دیا ہے، سیٹیں ان کے پاس نہیں ہیں، ووٹ ان کو نہیں ملے، سیٹیں تھی نہیں ہیں ان کے پاس، یہ بات تو درست ہے آپ کی، لیکن ایشوز عوامی تھے جس پر وہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، پھر ظاہر ہے آپ کی نہیں طرف وہ سے اچھی اپیل بھی گئی. بات ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ ضرور ہائی لائٹ کریں، اچھی بات ہے. ہم تو خود ہمیں تو دیکھیں نا حکومت تو خود کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر خود کہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ادھر پنجاب میں خود کہتی ہیں کہ جی بہت مشکل ہے اس وقت عوام کی زندگی، اور پاکستان کو آپ کو پتہ ہے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. ہمارے پاس تو اس وقت آپ فورن ریزروز دیکھیں کدھر ہیں، اور آئی ایم ایف کے ہم رحم و کرم پہ چل رہے ہیں، اس کے بغیر ہمارا پاکستان کا سروائیول اس وقت مشکل ہے. گزارا تو نہیں اس کے ہمیں اپنے بغیر. پاؤں پہ کھڑے ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہوں گے. ایس آئی ایف سی کی وجہ سے اب باہر سے انویسٹمنٹ کا بھی اندیا آ رہا ہے، اور باقی جو ہے بہت ساری ٹیکس فری زونز بنائی جا رہی ہیں، انڈسٹریل زونز بنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ آئیں اور وہاں پہ ہماری ایک انڈسٹریل بیس بنے، ہماری کوئی انرجی کے جو اور ہماری جو اتنے بڑے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہم لوگوں نے پی آئی اے اور یہ اس طرح سے ان کی نجکاری کی کرنے طرف ہم جا رہے ہیں آپ جا لوگ. رہے ہیں. اچھا اس پر بھی میں بات کرتا تو ہوں. جی یہ جی، سارے معاملات جب طے ہوں گے تو ظاہر ہے اس سے بہتری آئے گی، اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس سے ہر بہتری آ جائے گی، طریقے سے ٹھیک ہے ہر سطح پہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. سجاد علی سمرو صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہے، ایک تو وزیر اعظم صاحب خوشخبری سنا رہے ہیں، چند دنوں میں معاشی پلان بھی دے رہے ہیں، اور بجلی قیمتوں میں کمی، ظاہر ہے بجلی بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اور آئی پی پی ایس کے حوالے سے بھی سنا، عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ آئی پی پی ایس کے حوالے سے بھی بہت جلد قوم دیکھے گی، خوشخبری سنے گی، کیونکہ آڈٹ بھی کرنے والے ہیں، ریویو ہوگی بہت ساری چیزوں میں، اور پھر پی ٹی آئی نے 10 سال کے ایکسٹینشنز دے کے ظاہر ہے یہ بھی ظلم کیا قوم کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی سرور آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا آج کا. میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کی باتیں سنا تھا، بڑی محترم ہے ہمارے لیے. انہوں نے بات کی پی ٹی آئی کے اوپر اور سارے معاملات کے اوپر، آئی پی پیز کے اوپر. تو دیکھیں ایک تو چوری کی سیٹ پہ وزیر اعظم آئے ہیں اور اوپر سے ان کے منہ سے ایمانداری والی باتیں کرنا، یہ تو جو ہے وہ کوئی جاہل اور احمق ہی سمجھے گا اس بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ 200 یونٹ کی جو ہے وہ ہم نے نہیں کہا تھا، مریم نواز نے کہا تو یہاں پر بلاول نے کہا تھا، تو یہ 300 انہوں نے کہا تھا پلس 500 ملا کے دونوں ملا کے ہو جاتی ہیں. تو یہ جب الیکشن سے پہلے جب آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے. جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر یہ عوام کا پوچھتے بھی نہیں ہے. اور آئی پی پیز کی اگر بات یہ کر رہی تھی تو میرا بھی ان سے سوال ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے کی اس کے اندر کمپنی ہے تو یہ اس کا بھی احتساب کریں، اس سے کیوں نہیں جو ہے نا سوال کرتی ہیں کہ ان کو بھی جو کروڑوں اربوں روپے دیے گئے ہیں تو اس پر بھی جواب طلبی ان کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اس پر سمرو صاحب، اگر شہباز شریف صاحب کے دونوں بیٹوں کی یا ایک بیٹے کی آئی پی پی موجود ہے تو آپ کی گورنمنٹ بھی رہی ہے 3.5 سال، آپ حساب لے لیتے، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ آپ کے تو اپنے لوگ بھی موجود تھے، ندیم بابر ہو، رزاق داؤد ہے، جہانگیر ترین، بہت سارے لوگوں کے نام ہیں. اگر آپ حساب کی بات کرتے ہیں نا، سب سے بڑا حساب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین سے لیا تھا، اس کے بعد جا کے آج ہماری حکومت. اچھا وہ حساب لیا تھا یا کوئی پرسنل معاملات تھے؟ کیونکہ دیکھیے عظمیٰ کاردار صاحبہ پرسنل چیزیں بہت ساری جانتی ہیں، پھر وہ سامنے لے آئیں گے پھر آپ کہیں گے. پرسنل چیزیں تو ہم بھی بہت ساری جانتے ہیں. دیکھیں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آج تک آپ بتائیں نا ان کی پارٹی کے اندر اگر کسی بھی کرپشن کا الزام لگائے تو انہوں نے جو ہے نا ان کو ٹرمینیٹ کر کے کوئی آج تک تحقیقات کی سوائے عمران خان کے، کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے ایک مین بندے کے خلاف جا کے، ان کی غلطی تھی جو چینی کے اوپر جو اسکینڈل آیا تھا، تو کس نے کیا تھا؟ کوئی نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف یا
زرداری صاحب نے نہیں کیا تھا, عمران خان صاحب نے کیا تھا, اور اپنی پارٹی کے خلاف. ان کو نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کے نقصانات جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے, اور بھگتے. لیکن حق اور سچ کے اندر آپ کو پھر یہ چھوڑ دینا ہے کہ آگے جا کے آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے یا کون نہیں کھڑا. نہیں تو پھر آئی پی پیز پر آپ نے بھی کچھ نہیں کیا, تو آئی پی پیز پہ حکومت کیوں ڈال رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ حساب لے لیتے, اپنے لوگوں سے بھی لے لیتے, ہماری گورنمنٹ کے اندر, بچوں سے بھی لے لیتے. ہماری گورنمنٹ کے اندر اب مجھے بتائیں نا کہ بجلی کے یونٹس کا جو بل تھا وہ کہاں تھا, اور پورے کراچی کے اندر انہوں نے جو پنجاب کی ایکسٹرا بجلی بھی جو یہاں پر دی ہوئی تھی, وہاں ملنے کے باوجود بھی جو کراچی کے اندر بجلی دی ہوئی تھی, آپ مجھے بتائیں یہاں پر کوئی آپ کو لوڈ شیڈنگ کا کوئی عنصر نظر آ رہا تھا عمران خان صاحب کی دور کے اندر؟ جیسے ہی خان صاحب کو ہٹایا گیا, کراچی کو جو ہے پھر سے اندھیرا کا شہر بنا کراچی دیا کو گیا. تو خیر خان صاحب نے پوچھا نہیں, کتنے دن کراچی آئے خان مجھے ایک بات بتا, صاحب؟ چند گھنٹوں کے لیے آتے تھے, چلے جاتے تھے. اور آئی ایم ایف سے جو آپ نے معاہدہ کیا, وہ کہتی ہے نئی گورنمنٹ کی جی آئی ایم ایف سے اتنا خطرناک آپ لوگ معاہدہ کر کے گئے, اور جاتے جاتے پیٹرول قیمت میں جو آپ نے عوام کو کہا کہ جی ہم آپ کے حق میں 10 روپے کم کر رہے ہیں, وہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کیا, جس کی وجہ سے قوم مزید مشکلات میں آئی. آنے والی حکومت بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو مجبور ہیں. دیکھیں یہ ساری باتیں کہنے کی, آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا خزانہ خالی تھا, تو پھر عمران خان صاحب نے صحت کارڈ, لنگڑ خانہ, پناہ گاہیں, کامیاب جوان اسکیم کیسے چلا رہے تھے اگر یہ ہمارا خزانہ خالی تھا؟ کرونا میں 12-12 ہزار روپے بھی دے رہے تھے, آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہوگا. عالمی تعریف یافتہ احساس پروگرام بھی انہوں نے چلایا, 3 بڑے ڈیمز, وہ پھر کیسے بن رہے تھے اگر خزانہ خالی بن کہاں گئے سر وہ ڈیم؟ کیسے بن رہے تھے؟ کام تو اس کے اندر ہو رہا ہے نا, اسٹل ہو رہا ہے. کہاں کام سر, وہ پہرا دے آئی رہے ایم ایف تھے کے دباؤ کے ثاقب باوجود نثار سستا پیٹرول کیا نا, آئی ایم ایف پہ دباؤ تھا, یہ آپ بھی کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود بھی اپنی قوم کے لیے پیٹرول سستا کیا, ڈیزل سستا کیا. تو یہ تو پھر ان کا کام ہے جب یہ حکومت میں آتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے, آپ بھی ایک اینکر ہیں, یہ جب حکومت میں آئے تھے عمران خان صاحب کتنا ریزرو چھوڑ کے گئے تھے؟ جب ان کا یہ 18 جو بانمتی کا کنبہ جب ہمارے سر پہ مسلط ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا میری بات سن لیں, آپ پر کمپلیٹ ہونے دیں, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اسحاق ڈار آج آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں, گورنمنٹ جو ہے اس طرف اب جا رہی ہے, اب ہمارے جو ہے وہ فیکٹریاں چلیں گی. اسحاق ڈار آئے, خدا کی قسم یہ ملک اور بیٹھ گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیب کے اندر اپنے کیس سارے معاف کیے. انہوں نے جو ہے اپنی مفاد کے لیے جو ہے اپنے بیٹے کے شہباز شریف صاحب نے اپنے جو بھی ان کے اوپر کنوکٹڈ تھے, جس کے اوپر پورا الزام تھا, معاملات تھا, اور فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا تھا, کیا ہوا اس کیس کا پھر جب یہ وزیر اعظم بنے؟ تو یہ جب آتے ہیں گورنمنٹ کے اندر تو یہ سارے اپنے کیس کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد یہ بالکل بھی جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ بہت کہتی تھی اس ٹائم پہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو سے لے کر بوٹ کو عزت دو تک جو ہے وہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے دیکھیں. حقیقت جو ہے بوٹ کی عزت کی بات ذرا تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ میں تھوڑا سا یہ خیال رکھیں, ورنہ پھر یہ اسی طرح کی باتیں جو ہے ان کو سننے کو بھی ملیں گی. نہیں بالکل, میں تو چاہتا ہوں آپ کہیں, میں تو چاہتا ہوں, اور آپ کے منہ سے تو میں سننا چاہوں گا. کل تک آپ جو ہے وہ ہماری پارٹی کے راگ الاتی تھی. دیکھیں میں آپ کے بیچ میں نہیں آیا نا, میری بات کر, آپ کی بات میں بالکل خاموش رہا ہوں. اپنے ایک پہ الحمدللہ ہم تو اس کا جواب بھی نہیں, وہ جو عظمیٰ قاعدہ صاحب فرما رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا جی, اور آج فیض حمید جب وہ پکڑے گئے ہیں, اریسٹ ہوئے, تو اب منہ پرے کر لیا ہے. اب بانی صاحب نے جناب وہ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی ہیں کہ ہم تو فیض حمید کو جانتے نہیں, ہمارا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ کے لیے بہت کچھ کیا, جواب دیں اس کا. نہیں میری بات سنیں نا, دیکھیں ہمارا تو ان سے کوئی واسطہ. عمران خان صاحب نے جب کہہ دیا کہ بھائی ہمارا ان سے کوئی, سلیم خان کی بات کرتے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں علی. نہیں میں آپ سے بھی پوچھوں گا نا, آپ بھی اس بات کا جواب دیں کہ آپ کو اتنی عزت دی. اچھا یہ دیکھیے, ان کے پیسوں پہ بانی صاحب کا گھر چلتا تھا, پوری پارٹی چلتی تھی, تب نہیں ان کو پتا تھا کہ جہانگیر ترین کرپٹ ہے یا علیم خان کرپٹ ہے. اس وقت کیا ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی؟ اس لیے کیونکہ ان کو استعمال کیا جا رہا تھا. اس کے بعد اٹھا کے تو مرشد صاحبہ نے کہا تو ان کو اٹھا کے تو باہر پھینک دیا پارٹی سے. یہ ان کا کام ہے. دیکھیں میری بات, اب دیکھیں آپ کے بیچ میں آپ نے بات کی, اب بات نہیں کرنے دیں گی. جب آپ نے سوال کیا مجھے جواب دینے دیں, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. کی قدر ہے یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے, اپنی کرسی کے لیے انہوں نے اتنا لمبا ایک قصہ کہانی سنایا, لوگوں کو گمراہ کیا, پھر لوگوں کی زندگیاں برباد کی, اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا. اب لوگوں کے بیچاروں کے بچے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں, یہ لوگ جناب ان کی موج میلے لگے ہوئے ہیں. ان سے آپ کیا بات سنتے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا کیا 3.5 سال میں؟ اس کا جواب دیں کہ فیض حمید صاحب نے اتنی مدد کی, اتنی ہیلپ کی, ہر جگہ آپ کی ہیلپ کی, بل منظور کرانا ہوتا تھا, سب کچھ جوڑ کے رکھنا ہوتا تھا, آپ ایک پیج بھی بولتے رہے جو عظمیٰ قاعدہ صاحب فرما رہی ہیں, تو اب آپ نے آنکھیں پھیر لیں, اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو تعلق نہیں ہے فیض حمید صاحب. دیکھیں میں نے ان کی باری میں بالکل خاموش رہا, اور مجھے امید ہے کہ عظمیٰ قاعدہ صاحبہ جو ہے
وہ میں جو جواب دوں گا اس میں بھی خاموش رہیں گے. جی لوجیکل جواب, لوجیکل دیکھیں الفاظ کا چناؤ بھی بہتر. بات تو ان کی کون سی لوجیکل والی بات تھی, آپ مجھے انہوں نے جو سوالات اٹھائے وہ تو ظاہر ہے سوال ہے نا, رٹے پٹے سوال جو ہمارے جواب دے دیں آپ, جواب دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جس نے سپورٹ کیا نہیں کیا یہ تو سب کے سامنے ہے. اس کے بعد ان کا جو حال تھا, اب یہ خود جو میں عمران خان پہ بات کر رہی ہیں, ساری زندگی انہوں نے کیا کیا, چاہے وہ ہمارا دھرنا ہو وہاں سے یہ مشہور ہوئی, اس کے بعد ان کو ریزرو سیٹ پہ پنجاب کے اندر لے کے آئے, اور ان کا تو احسان ماننا چاہیے عمران خان صاحب کا کہ ان کو اتنی عزت دی. دیکھیں یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, آپ لوگ سنتے نہیں ہیں, آپ لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے فوراً. آپ کا کام ہے اس وقت آپ مریم نواز صاحبہ کا پرس پکڑیں, ان کو اسمبلی کے اندر بٹھائیں, ان کی عزت کریں. تو لیڈر ہیں, ان کی لیڈر ہیں, پرس پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ لیڈر ہے کہ ان سے ہاتھ تک نہیں ملاتی ہے. ان کو جو ہے اس دن برابر والی کرسی سے آپ کو ہنا بٹ نے اپنی کرسی سے اٹھا دیا, آپ کو وہاں تو بیٹھنے نہیں دیا. یہ عزت آپ کو پی ٹی آئی میں ملتی تھی, آپ کو نون لیگ میں ایسی عزت نہیں ملے گی. اب آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے عمران خان کی ذات کے اوپر جو ہے نا بات کریں گی. یہ تو آپ احسان فراموشی آپ لوگوں کی, آپ لوگ نہیں, یہ ڈرامے تو آپ ڈرامے کر رہی ہیں, ڈرامے تو آپ کر رہی ہیں. آپ نے وہ جلسوں کے اوپر پانی کی بوتلیں اٹھا اٹھا کے صاف کرتی تھی, وہاں سے ہم نظروں میں آئی, آپ کو ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا. تو پھر بات ذاتیات کی نہیں ہے, جب بات لوجیکلی کریں گے تو عظمیٰ کاردار صاحبہ نے سیاسی حوالے سے کوئی بلنڈر کیا ہے وہ بتائیں. سن لیں, جب ان کا نواز شریف جب جی ٹی روڈ کی جو ان کی, اب تو جی ٹی روڈ کی بھی پارٹی نہیں رہی ہے نا ان کی, پنجاب میں بھی تھی اور وہاں سے جی ٹی روڈ کے بھی نام آیا. جی ٹی روڈ کے اوپر آ کے مجھے کیوں نکالا سے لے کر وہاں پر کس نے جو نا آئی ایس آئی کا نام بدنام کیا, کس نے جو ہے وہ فوج کا نام بدنام کیا. ان کو اپنی واری کے اندر جو ہے سب کچھ جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا ہاپا پر باجوہ صاحب پہ تنقید وہ کرتے تھے, میری بات سنیں, آپ لوگ اس وقت ایک پیج پر تھے. دیکھیں بات یہ ہے تو آپ یہ کہ ایک پیج پہ ہو گئے. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی آپ لوگوں نے؟ دیکھ کس نے, آپ کی حکومت نے ایکسٹینشن دی, کیوں دی, وجہ کیا تھی, وہ تو ہماری وجہ کیا تھی؟ اندرونی معاملات ہے, لیکن آپ ان کی باری کی بھی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا آپ کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. نہیں بہرحال آپ اس طریقے بھائی پاکستان کی آرمی ہے, اس کو ایکسٹینشن آپ دے رہے ہو, کہہ رہے ہیں اندرونی معاملہ ہے. انہوں نے اپنے ٹائم پہ انہوں نے اپنی وہ نہیں کرے, یہ ساتھ تھے آپ کے, لیکن آپ کے کہنے پہ ہوئے نا سب کچھ. جلدی ہماری پارٹی نے تو پیسے لے کے الیکشن نہیں لڑے تھے ان کی طرح جو آئی جی آئی کے اندر نواز شریف آپ نے اور ان لوگوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اب ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. آپ 40 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. 40 سال پہلے نہیں, میں تو اسی روز پہ بات کروں گا کہ اس ملک کو یہاں تک لانے غلطیاں تو مانے نا دونوں طرف سے. 3.5 سال عمران خان کی حکومت جو ہے وہ رہی ہے, الحمدللہ اس ملک کی کہاں سے کہاں لے گیا. کہ آپ کو اس بارے میں نہیں پتا ہے, عظمیٰ کاردار اس ٹائم ہماری پارٹی میں تھی, اس ٹائم سب کچھ اچھا اچھا تھا, وہ سب کچھ اچھا اچھا تھا, اور آج جو ہے وہ سب کچھ برا ہو گیا. آج آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئی ہیں تو آج سب برا ہو گیا. نہیں آج سب برا ہو گیا. تھوڑا سا بتائیں کیا کیا آپ نے, الحمدللہ جو ہماری پارٹی نے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو ہمارے لیڈر تھا جس سے سب سے پہلے ایبسولوٹلی نوٹ کا, ان کے لیڈر کہہ سکتے ہیں وہ پرچی ہاتھ میں لے کے وہ پانی کا گلاس پی رہے ہیں. ایبسولوٹلی نوٹ کس بات پہ کہا؟ بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا اگر ایسا ہوگا, اگر ایسی کی بات بعد میں یہ بات کلیئر ہوئی تھی. اس کے علاوہ میری بات سنیں, دیکھیں اس کے علاوہ کیا عمران, آپ مجھے پتا, میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا. یہ جو آج عوام پاگل ہے عمران خان کے لیے, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو, سر ہم کہہ رہے تو ہم نے کیے نا. دیکھیے نا ان کو آپ کی پارٹی میں عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی رہی, بڑے قریب سے خان صاحب. سر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ مل کے کوئی پی ٹی آئی کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں. آپ سے سوال سوال کی بات نہیں, ایسا نہ کریں. ہم تو خود بہت کچھ برداشت کیے بیٹھے, لیکن بات یہ ہے سر مجھے پتا ہے آپ لوگ کے اوپر کتنے اس وقت جو ہے معاملات ہیں اور کیا نہیں ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آپ اپنے منہ سے بتائیں نا, سر ہم اپنے منہ سے بتا رہے ہیں. احساس کا غلط پروگرام ہمارا ہوا, لنگر خانوں کا انہوں نے کیا حال کیا, آپ عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ جو کام نہیں کیا مجھے بتائیں. اس کے علاوہ شیلٹر ہومز کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کام کیا وہ بھی بتائیں. یہ جو روشن ڈیجیٹل کارڈ جو کام تھا یہ پنجاب کے اندر کیا نہیں ہوئے سارے, یہ ہوئے نا. اچھا کسان کارڈ تھا, آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں صحت انصاف کارڈ کا کیا ہوا. عظمیٰ صاحبہ خود حکومت بھی تھی کہ ان کو نہیں پتا تھا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا کیا ہوا. عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ جو لنگر خانے اور یہ صحت کارڈ اور دیگر چیزیں شروع کی گئیں خان صاحب کے دور میں, آپ بھی زیادہ قریب سے دیکھا, ان کو لوگوں کو فائدہ پہنچا یا صرف ضیاع ہوا پیسے کا ہی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک لنگر خانوں کا تعلق ہے, لنگر خانے ہیں وہ صرف قوم کو بھکاری بنا سکتے ہیں اور کچھ نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ان کو آپ نوکریاں دلوائیں, ان کے لیے آپ فیکٹریاں لگوائیں, لوجیکل بات ہے یہ. اس کا جواب دیجیے سنو صاحب, پھر آپ میں سوال کروں گا, آپ بولیں گے ملا ہوں. پیسہ کمانے کی اور پیسہ کمانے کے لیے ایک انوائرمنٹ دیں. لنگر خانوں سے تو محتاجی ہے نا کہ مفت کے جا کے کھانے کھا لیں. اس کے وہ تو افیمیوں کے سینٹر بننے شروع ہو گئے تھے. اور دوسرے یہ جو آپ نے بات کی تھی
दूसरे आपने क्या जिक्र किया ये था? कह रहे हैं जी सेहत कार्ड और कौन कौन सी चीजें सर इसके अलावा? सब तो इनको सब पता है, ये तो मुझसे ज्यादा जानती है। 3.5 साल इन्होंने मजे लिए हाँ, एमपीए ये- के, हाँ, ये 3.5 साल तो आपने सेहत एमपीए के कार्ड मजे लिए ना, आपको ज्यादा पता होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, बाद में इन्होंने उनको इंसाफ कार्ड बना दिया, लेकिन इन्होंने इतना उस सिस्टम में इतनी खराबियां थी कि हुआ यूं कि जितने तो क्या है वो प्राइवेट अगर खराबी थी तो खराबी आज क्या है? उनकी आप लाए ना चांदी खराबियां होगी, बाहर। उनकी चांदी होगी। जो गवर्नमेंट के जो अस्पताल थे, जो डीएचक्यू बीएचक्यू से, उनका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि डॉक्टरों को पता था क्योंकि ये जब मरीज हमारे पास प्राइवेट अस्पताल में आएंगे तो ये सेहत जो कार्ड है उससे सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में ना इलाज करना, जो सही वो भी छोड़ दिया लोगों का, मशीनें अलहदा खराब हो गई, उन्होंने सारा बेड़ा गर्क हो गया। जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम था उसका बेड़ा गर्क हो गया, और जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी चांदी हो गई। तो ये अच्छा, सारी इसमें चीजें उस्मा जो कारदार है, साहबा, इससे हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो विजन है, इतनी छोटी विजन है। अच्छा, इवन छोटी कह रही हैं आप, चले अच्छा, तभी 200 से ज्यादा हमें जो है वो सीटें मिली हैं इस वक्त, और आपकी 36 सीटों वाली वजीर आला बन के बैठी हुई है। ये जवाब देंगे, वो करें बात ये। आप मौका देंगे तो करें ना, आप तो उन्हीं की तरफ ही सारी बातें हो रही है। सुब्रो साहब, आप वो बात कर रही है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप जवाब दें। तो मेरी बारी में बीच में बोल देती है, फिर आप मुझे बताएं। नहीं, हम तो फिर आप लेडीज फर्स्ट वाला मामला आया था। नहीं, वो तो पहला सवाल के लेडीज फर्स्ट कहा था मैंने, ये तो नहीं कहा आपका क्या इसका। नहीं, इतने सारी अगर हमारे साथ खराबियां थी उस्मा कारदार साहिबा, तो फिर ये 36 सीटों वालों को कैसे जो है वो वजीर आजम बना दे गया? आप कलमा पढ़ के कहें कि आपकी ये वजीर आला जो अपनी सीट पे भी जीती हुई थी, ये मुझे आप बताएं। आप 36 सीटों वाली जो आप, नहीं एक मिनट मेरी बात, लेट मी कंप्लीट बात। आप कलमा पढ़ के कहें कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जीती हुई, और शहबाज शरीफ जो है जो इस वक्त वजीर आजम बने हुए 17 सीटों पर वो जीते हुए, आप क्या बात कर रहे हैं? कलमा पढ़ने तक बात आ गई है तो कलमा पढ़ के फिर सारी बातें होंगी। मुसलमान है, उसको बोलनी चाहिए। वो भी नून लीग के पास आ चलिए जी, कलमा पढ़ के आप बोले ना, कलमा पढ़ने में बात आ गई सर। अब चलो कल मेरा अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहते, वो भी बहाल हो गए लोग, 3 एमएलए हमारे और बढ़ गए। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। मैं इस पे चाह रहा था कि मैं आपसे भी सवाल करूं कि जहां पीटीआई वाले कह रहे हैं कि धांधली हुई है हमारे साथ तो दोबारा गिनती होनी चाहिए, तो अगर पीटीआई वाले जीत गए तो इस तरह खुशदिली से मान लेंगे आप लोग? देखिए ये सीट हार जाती है, अब इनको बोले खुदा के लिए रोना धोना बंद कर मैं इनको बताता हूँ ना अली सरवर साहब, मैं आप मेरी बात सुनिए। नवाज शरीफ जो जिस चीज से जीते हैं, यास्मीन राशिद साहिबा था जो फार्म 47 पे, उनके फार्म 45 आपने चेक किए, एक जगह से जो है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर 2000 वोट कास्ट हुए हैं, अगर वो एनएच के ऊपर नवाज शरीफ को 2000 कास्ट हुए, तो आपको पता नीचे पीएस पे कितने हुए? 100 वोट। ये कहाँ का कानून है? इन्होंने इतनी 2 नंबरी की है, इनको खुद समझ नहीं समझ रही है। आप मुझे बताएं अब ये क्या? नहीं तो अब ये होगा क्या जिस तरह, अच्छा इस तरह तीन सीटों की गिनती हुई और वो जाहिर किस तरह हुई आप जानते हैं, तो वो जीत गई नून लीग सीटें। आपने बहुत सारी सीटों पर क्लेम किया हुआ है, अगर फिर गवर्नमेंट उनकी है तो सर फिर बात ये आपको अच्छी तरीके से पता है किन की गवर्नमेंट है और किन का सपोर्ट किसके साथ है। तो जब तक ये खान साहब के मामलात नहीं होते तब तक तो जो है ना रिकाउंटिंग में भी इनके आएंगे जीती हुई सीटें। खान साहब के मामलात कब हो रहे हैं सही? इंशाल्लाह अल्लाह की जात बढ़ी है इंशाल्लाह, और खान साहब बहुत जल्द जो है वो लोगों के बीच में आ रहे हैं। इनको तकलीफ नहीं है कि कल को अगर खान साहब आते हैं तो इनके वही सारे मामलात वही इनके केस रजिस्टर हो जाएंगे जो एवन फील्ड के अंदर जो इनके केस जो बरियत हुई थी। नहीं तो खान साहब तो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, मैं उससे बात करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं आप? सियासी जमातों से बात करें। जमात इनकी क्या औकात है? इनकी औकात है चपरासी भी शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी के बगैर नहीं चेंज कर सकते, तो अब हम इनसे बात करेंगे, इन हुकूमत से बात करेंगे जो इस वक्त एमक्यूएम की तरले मिनते करेंगे खुदारा हम जो है गवर्नर चेंज नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से निकलिएगा। इसका जवाब दें। उस्मा कारदार साहब जो सवाल उठा दिया सुमरो साहब ने, इनकी सोच आप देखें कि ये जमहूरी जमातों से बात करना पसंद नहीं करते, ये बात करना पसंद करते हैं आप लोगों की वजह से आज जमहूरियत का ये जनाजा निकला है। आप लोगों की वजह से जो आप लोगों ने वोट को इज्जत दो का नाम लेके आप लोगों ने जो जनाजा निकाला है। अच्छा आप अली सरवर साहब इनसे पूछे वो वोट को इज्जत दो वाला नारा कहाँ गया जो अवाम को है नहीं है? बनाया? अच्छा उस्मा कारदार साहब वो नारा है या नहीं? उस्मा कारदार साहब वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ है? आप वोट को इज्जत दो वाला नारा लगा रही थी, वो नारा कहाँ चला गया? आप मेरी बात का जवाब देना, वोट को इज्जत दो से लेकर। अच्छा इनसे ये भी सवाल करें अली सरवर साहब कि जजों की वीडियोस किसके पास मौजूद थी जो मोहतरमा कह रही थी कि मुझे पढ़ने दोनों बराबर चाहिए, हमें जो है लेवल पिन फील्ड चाहिए। किससे तकाजा कर रही थी वो? ये एक तकाजा किससे था? ये किससे तकाजा था कि हमें लेवल पिन फील्ड चाहिए?
اور ورنہ اچھا ہم سن ججوں تو کی لیں، ویڈیو سن تو چلائیں لیں. گے. آپ بتائیں ججوں کی ویڈیو کہاں گئی؟ اس میں کہا تھا یہ جو اس طرح کے الزام تھے کہ ویڈیو موجود ہیں مریم بیوی آپ کے کی پاس. مریم بیوی کہتی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ورنہ ہم ججوں کی ویڈیوز چلا دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں وہ کس سے مخاطب تھی؟ وہ ویڈیوز کہاں گئی؟ ارے بھائی کن ویڈیوز کی آپ بات لیں کرتے ہیں؟ آپ یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے. لوگ مریم مجھے نواز صاحبہ آپ کی کیا بات کرنی ہے؟ آپ کی جو ہے ٹک ٹاک کی وزیر اعلیٰ اس سے باہر نکلتی نہیں ہے. تو حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بتائیں انہوں نے اچھا ہوگا کیا؟ آخری سوال انگلینڈ سر بریک میں سر آپ سے گزارش ہے دیکھیں پورا پروگرام آپ نے ان کے ساتھ کیا. ایک سوال آپ ان سے پوچھیں اس بات کا جواب دیں. آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے کہا تھا انگلینڈ تو چھیڑے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. 2010 اور 11 میں اس طرح تو سمرو صاحب پھر آپ کے یہاں سے یو ٹرن بہت زیادہ لیے گئے ہیں، وہ تو بات الگ ہے. سر ہماری کس چیز کی یوٹرن؟ جو ملک اور قوم کے خاطر ہوگا ہم اس پہ بات کریں گے. بالکل کیوں نہیں کریں گے. جواب دیں نا اس بات کا کہ وہ ججوں کی ویڈیوز کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ ہمیں لیول پہ فیلڈ نہیں دی گئی تو ہم ججوں کی ویڈیو چلا دیں گے. اچھا جی چھوٹا سا بریک لے لیں، چھوٹا سا بریک لے لیں. اس میں قاعدہ صاحبہ آپ بھی اور سجل صاحب آپ بھی پروگرام میں موجود ہیں. قاعدہ صاحب شاید اس کے بعد موجود نہیں ہوں گی، ایک اور گیسٹ کو بھی جوائن کرنا ہے. چھوٹا سا جہاں بریک لے لیں اور گفتگو جو آپ سن رہے ہیں اس میں کوشش کی ہم نے دونوں کے سامنے ایک ایک کر کے بات کریں، لیکن ظاہر ہے جس بات میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد پھر جائے گا. دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.